معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار عنایات ہم پر ہیں اور بے شمار نوازشیں ہم سب پر اللہ تبارک و تعالی کی جاری ہیں۔ سبحان اللہ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میری کن کن نعمتوں کو شمار کرو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین کرام، اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت نیند ہے، اور دور حاضر کے اندر اگر دیکھا جائے اکثر حضرات یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نیند نہیں آتی۔ نیند نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، آج اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، نیند نہ آنے کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو لے لیں تو معاشرے کے اندر ہمارے رویے، اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ہمارے مسائل، بجائے یہ کہ ہم مسائل کو سلجھائیں، ہم مسائلوں میں الجھتے رہتے ہیں اور الجھ کر ہی اپنی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں دن بے چینی سے گزرتا ہے وہیں پر رات بھی بے چینیوں سے گزرتی ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے آپس کے رویے ہیں جس نے ہماری نیندوں کو ختم کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہماری فائنینشیل سچویشن ہے، ہمارے اور معاشرتی مسائل ہیں، والدین ہیں تو ان کے بچوں کے مسائل ہیں، گھر والے ہیں تو ان کے میاں بیوی کے مسائل ہیں، دوسرے بہت سے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آج ہم معاشرے کے اندر خاص طور پر اس عظیم نعمت سے بھی محروم ہو رہے ہیں اور نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں۔ اس میں جسم میں بہت زیادہ تھکن کی شکایت کرتے ہیں، کئی گھنٹوں جو ہے رات کو کوشش کرتے ہیں کروٹیں لینے کی کہ نیند آ جائے، نیند نہیں آتی۔ لیکن سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں جنہیں نیند آ جاتی ہے اور وہ عظیم دولت کو سبحان اللہ اس کی قدر کرتے ہوئے اللہم باسمک اموت و احیا کہہ کر وہ سو جاتے ہیں، اور سبحان اللہ جب اپنی صبح کرتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور کر کے سبحان اللہ کہہ کر وہ جو ہے سبحان اللہ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر جہاں ہمارے مسائل ہیں، روزمرہ کی زندگی کے اندر خاندانی مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں، وہیں پر ہماری خوراک کے اندر بھی بے اعتدالیاں ہیں۔ وہیں خوراک کے اندر بھی ہماری بہت زیادہ ایسی خوراک کا استعمال کرنا ہے کہ جس سے ہماری بے خوابی کی شکایت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اب غذا کے اندر کون سی ایسی غذائیں ہیں جو اکثر لوگوں کو دیکھیں کہ وہ رات کو جو ہے وہ کافی پی رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھیں تو رات کو فیجی ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھیں تو رات کو جم میں جا رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز وغیرہ کے لیے۔ اسی طریقے سے بہت سے اور ایشوز ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ہاں جب بھی نیند کی بات کی جاتی ہے تو اکثر لوگ رات کو جلدی سونے کا سارا ہی مشورہ دیتے ہیں، لیکن صبح جلدی اٹھنے کا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ عمومی طور پر اگر ہم رات کے بجائے اپنی رات کی نیند کو جلدی دیکھیں، جلدی تو سونا چاہیے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھو، اس کے بعد سو جاؤ۔ اب دیکھیں اس کی وجہ سے دماغی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل، ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے علاج کے لیے سبحان اللہ یہ جو عظیم نعمتیں اس وقت آپ کو ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، یہ نعمتیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آئل ہے، کوکونٹ آئل ہے، بادام کا تیل ہے، اس کا مساج کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی طرف بھی آپ کو لے کر آؤں گا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں کیسے استعمال کرنی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جب بھی نیند کی بات کرتے ہیں تو وہ رات کو جلدی سونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو جلدی سونا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، فرمایا عشاء کی نماز پڑھو۔ اگر کوئی دینی کام نہیں ہے تو فضول کی مجلس میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ رات کو سو جاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ رات کو جلدی سونے کا، جن کو نیند نہیں آتی ان کو رات کو جلدی سونے کا مشورہ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بیچارے کروٹ لے کر بھی ان کو بیڈ پر جاتے ہیں، کروٹیں لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو نیند نہیں آتی۔
تو اس کے لیے ہمیں کچھ احتیاطیں ہیں، خاص طور پر جب ہم صبح اپنی جلدی اٹھنے کی، دیکھیں وہ لوگ جو رات کو جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں اور صبح بھی 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں، اور جو لوگ صبح تک سوئے رہتے ہیں، یاد رکھیے ان کی زندگی کے اندر مسائل بہت زیادہ وہ الجھن کا شکار رہتے ہیں، وہ بے چینی کا شکار رہتے ہیں،